محمد کا کاتب یہ مدینہ میں تھا نا؟ ہاں مدینہ سے نکالا محمد کے کس نے؟ کاتب نے کہا کہ محمد کے کاتب نے کہا کہ مجھے شیطان نے دھوکہ دیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ شیطان کی مدینہ وجہ سے سے، میں نے یہ جھوٹ جھوٹ کہا. نہیں مجھے مدینہ، آپ کہے پہلے. کل زیادہ بات کم، شیطان نے دھوکہ دیا تھا. جے ہند، سلام، نمستے میرے دوستوں، میں تحفہ ایکس مسلم. آج کی اسٹریم میں ڈیبیٹ کے لیے جو مومن حضرت آیا ہے، اس مومن کا اسلام کو سچا ثابت کرنے کا اتاولا پن دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بات ہمیں اور ہمارے ویورز کو اچھے سے پتہ ہے. جو بھی مومن گرم توے پر آتا ہے اور بہت زیادہ اچھلتا ہے، تو ایسے مومن حضرات کو ساحل بھائی اور ایڈم صاحب تھوڑا اسپیشل طریقے کا پیار دکھاتے ہیں. تو آئیے گرم توے پر بیٹھے اس مومن حضرات کو دیکھ ہی لیتے ہیں. اچھا جی، حمزہ خان واپس آئے ہیں. جی حمزہ خان. تھینک یو فار ایڈنگ می. ہاں جی سر. عبداللہ بھائی سے کہنا ہے کہ جتنا ان کا وزن ہے اتنا ہم جم میں ویٹ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہے بس. ہاں جی مجھے پتا ہے ٹھیک ہے سر، آپ ابھی لوگ آپ بھی کا ڈرتے ہیں. آپ جی مدعے بھی ایسی ڈرتے اتنے جی ہیں کہ آپ نے ابھی تک اپنا کیمرہ بھی اوکے آن اوکے نہیں کیا، اتنا ڈرتے ہیں آپ. اوکے جی سر. اوکے بھائی جان. ہاں ہاں جس دن پتہ ہے آپ ہمیں. نے ڈرنا ختم کر اوکے دیں اوکے گے، صرف اللہ اور اس کے نبی سے ڈریں گے تو اوکے کیمرہ آن اوکے کر کے آئیں گے آپ. جی سر ریفرنس دیں. اوکے اوکے اوکے. سنا نسائی اوپن کر 4067. ایک سیکنڈ. سنن نسائی، سنن نسائی 4 4067. 4067. جی سر ایک سیکنڈ جی آ رہے جی سر. ہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کئی دفعہ دکھا بھی چکا ہوں بائی دا وے. جی سر. اوکے کہاں سے پڑھنا ہے؟ شروع سے پڑھنا ہے، اوپر سے پڑھنا ہے، نیچے سے پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے؟ اسٹارٹ سے پڑھیں آپ. جی سر. On the day of conquest of Makkah, Messenger of Allah granted amnesty to the people except 4 men and 2 women, جی and said, kill them even if you find them clinging to the covers of Kaaba. جی سر. جی جی سر. تو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں بولی تھی؟ پوری تو حدیث پڑھیے نا پوری. اوکے. واٹ ہیپنڈ کیا آفٹر دیٹ؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بھاگ گیا؟ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسے مار دیا ہاؤ جائے؟ مینی میں نے واز اس لیے یو؟ کہا تھا، ہاں میں نے، ہاں تو اس کو 6 بندے. پروفٹ نے اس کو سنن معاف کیا نا. سنن سنن پروفٹ نے اس کو النسائی میں پروفٹ نے اس کو معاف کیا تھا نا سر. نہیں معاف نہیں دین کیا ہی تھا. واز میڈ گورنر آف ایجپٹ. نو نو کیوں نہیں کیا تھا؟ پوری آپ پوری حدیث پڑھیں آپ. تو اس کو ایجپٹ کا گورنر کیسے بنایا گیا؟ بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو، محمد کے مرنے کے بعد اوکے اوکے بنایا سر. گیا. اوکے ایک سیکنڈ اوکے سر. تو ایک سیکنڈ رکے. محمد نے کہا تھا کہ میرے سامنے یہ بندہ جب آیا تھا اور جو یہ معافی ہو رہی تھی، تو جب میں نے تم لوگوں کو نہیں کہا تھا تو تم نے اسے بخشا کیوں تھا؟ یہ دیکھیں. Messenger of what? Allah accept the allegiance of Abdullah. He raised his hand and looked at him 3 times, refusing his allegiance each time. Then he accepted his allegiance third time, 3 times. Then he turned to the ایکسپٹ companion کیا and نا said, یہاں پہ؟ was there کیا نا not یہاں پہ any ایکسپٹ؟ was there not any sensible man among you who would have get up when he saw refusing to give him my hand and kill him? آگے پڑھیے نا آپ. محمد نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا تھا. کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا بغیرت نہیں تھا جو اس کو مار سکتا؟ اس کے بعد کیا پروفٹ نے وہ پورا پڑھے نا. پروفٹ کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں سے جسچر کرے کہ کسی کو مارے. یہ آپ پورا پڑھے نا. They said, محمد نے نہیں کہا, they said, we did not know, we O don't know, messenger. oh messenger, what was What in was your in heart your heart? then? Why did you not gesture us Didn't you with your just eyes? He said it then is not befitting for the Muhammad prophet. Muhammad محمد replied, کہہ it رہا ہے is کہ کیا میں نے obvious یہ بات میرے ہے. لیے, ہاں محمد کہہ رہا ہے, محمد کہہ رہا ہے یہ میرے لیے بی فٹنگ نہیں تھا کہ میں دوبارہ تم لوگوں کو کہتا. جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ مار دو اس کو, کعبے کے پردے کے پیچھے بھی تھا. کہاں سے کہہ رہا ہے یہ؟ خود ہی آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں باس. اور اس کو پھر گورنر کیوں بنایا گیا؟ ابے اور ایک دوسری, ارے ڈنگر صحیح سے بات کرنا. جواب دے رہا ہوں نا. شیورنگ کیوں ہو رہی ہے؟ شیورنگ, میرا باپ بھی نہیں ڈرتا تم جیسے بغیرتوں سے. یہاں پہ محمد نے کہا ہے نا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپا ہوگا, لٹکا ہوگا, تو اسے مار دینا. یہاں پہ لوگ اسے لے کے آئے کس کی وجہ سے؟ وہ کس کا کزن تھا مجھے بتاؤ, کس کی وجہ سے بچ رہا ہے وہ؟ کس کا کزن تھا سعد بن عبداللہ جس کی وجہ سے وہ بچ رہا ہے؟ ذرا بتانا مجھے. ارے بھائی مجھے یہ بتایا نا محمد نے اس کو معاف کیا نہیں کیا تھا. نہیں یہ کیا. مجھے کس یہ کا مت کزن تھا وہ؟ بونگیا مت سنایا. گورنر کو کیسے بنا, پھر گورنر کیسے بنا؟ کس کا کزن تھا سعد بن ابی سرا؟ محمد نے کہا تھا مار دو, پھر بھی نہیں مارا گیا. اس کو مدینہ سے بھگایا کس نے تھا؟ اس کو مدینہ سے بھگایا کس نے تھا؟ نمبر 1. نمبر 2,
جب مکہ میں کہا گیا تھا اسے قتل کر دینا، لیکن اس کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ پکڑ کے محمد کے سامنے لایا گیا، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ نمبر 3، جب محمد اس کو معافی نہیں دے رہا، 3 دفعہ کہا گیا معاف کر دے، اس کو معافی نہیں دے رہا، پھر بھی اس کو قتل نہیں کیا گیا، کس کی وجہ سے نہیں قتل کیا گیا؟ یہ تو بتاؤ مجھے پہلے، پھر آگے چلنا، بولو ان جھوٹ 3 کیوں بتا باتوں رہے کا ہو؟ جواب دو، محمد ایک منٹ میں دے ان رہا ہوں باس. 3 باتوں کا جواب دو محمد پہلے، نے اس کو اسی ان پہلی 3 بات وہ باتوں کا جواب دو. اوکے وہ تھا کزن، وہ کزن تھا عثمان کا، پہلی بات جو آپ نے کہا تھا. دین سیکنڈ ٹائم جب عثمان کا قتل تھا. اچھا اب مجھے کہا نا میں نے، بتاؤ، جب دین اس نہیں کو پوری مدینہ، اوکے حدیث پڑھے اس نا کو آپ. بھائی مدینہ سے نکالا، جواب تو دے دو نا آپ کے کوشچنس کا جواب دے دو نا میڈم اس یار. کو مدینہ آپ نے سے نکالا کس نے تھا؟ آپ کو میں کوشچنس کا جواب دے دوں، پورا اس کو کوشچن کا مدینہ سے، جواب دے دوں میں آپ کو. میرا وہی پروفٹ پہلا نے کوشچن ہے، اس کو مدینہ سے نکالا کس نے تھا؟ کہاں سے؟ مدینہ یہاں سے. پہ لکھا ہے حدیث میں اس کو مدینہ سے، یہاں پہ اس حدیث میں لکھا ہے اس کو مدینہ سے نکالا گیا تھا. مدینہ مجھے سے آپ بتائیے بھاگا نا کس کا بھاگا تھا؟ نہیں مجھے اب یہاں پہ بتائے نا جب پروفٹ نے کانکویسٹ کیا مکہ کو، اس نے پھر یہ اس کو معاف واحد کیوں کیا؟ حدیث ہے، یہ واحد ہاں حدیث ہے، ہاں نہیں، یہ اور واحد ایک حدیث ہے اس بارے اور ایک میں. میں حدیث دکھاتا ہوں. ابو داؤد مجھے یہ نکالو، بتائیں کہ ابو اس کو ابو داؤد مدینہ، نکالو 4358 اس کو مدینہ، ابو داؤد نکالو. اوکے ہاں اس کو مجھے مدینہ سے، دکھاؤ نا آپ. اس کو مدینہ سے نکالا کس نے تھا؟ ارے بھائی یہاں پر مدینہ کی بات ہی نہیں آ رہی ہے، پہلے یہاں پر مکہ کی بات آ رہی ہے. آپ اوکے اس کی مکہ بات کریں نا یہاں پہنچا پر، نا، اس مکہ کی بات کریں نا آپ. محمد کا کاتب یہ مدینہ میں تھا نا، ہاں مدینہ سے نکالا محمد کے کس نے؟ کاتب نے کہا کہ مجھے شیطان نے دھوکہ دیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ شیطان کی مدینہ وجہ سے سے، میں نے یہ جھوٹ کہا. نہیں مدینہ، مجھے آپ کہے پہلے. کل زیادہ بات کم، شیطان نے دھوکہ دیا تھا. ابے جب اس نے اس کو قتل کا دھمکی دے دی، اسے کہا گیا، اس وقت اس نے اسی ٹائپ کی بکواس کر کے اپنے آپ کو بچانا تھا نا. عثمان کا کزن تھا، عثمان نے اس کو بچانے کے لیے اس کے منہ سے جھوٹ بکوایا. ابے سالوں سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کس پتھر کا دماغ ہے تم لوگوں کا؟ You guys are, your brain is dead. تم لوگوں نے اپنے دماغ کا آپریشن کرا کے وہاں پہ پتھر رکھوا لیے میں. ایک بندہ محمد کو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو لفظ بولا ہے وہ میں نے بولا، تو نے قرآن میں ڈال دیا ہے، لہٰذا یہ میرا کلام ہے، اور اگر تو کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو تو جھوٹا ہے، تو اسلام چھوڑ دیتا ہے، اسلام کا پہلا مرتد بنتا ہے. اس کے بعد عثمان اس کو مدینہ سے بھگا دیتا ہے. سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر لکھا ہوا ہے، تاریخ طبری کے اندر لکھا ہوا ہے. وہاں سے یہ مکہ چلا جاتا ہے. پھر جب محمد مکہ فتح کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بندہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی لٹکا ہوگا تو اس کو قتل کر دینا. اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے، قتل نہیں کیا جاتا. کیوں؟ عثمان کا کزن ہے. پھر عثمان اس کو محمد کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے، کوئی اسے قتل نہیں کر رہا، عمر بھی نہیں آیا قتل کرنے. عثمان کے سامنے سب کی لگتی تھی، سب کی لگتی تھی، کوئی نہیں بولتا تھا اس کے سامنے. کیوں نہیں بولتا تھا کوئی؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ مال و دولت عثمان کے پاس ہے. عثمان سب سے بڑا پیسہ دینے والا، کوئی نہیں بولتا تھا. اب محمد کا حکم بھی پورا نہیں کیا گیا، اس کو لے آئے محمد کے سامنے، بخش دے اس کو، نہیں بخش رہا، بخش دے اس کو، نہیں بخش رہا، بخش دے اس کو، نہیں بخش رہا. ہر دفعہ اس نے کہا نہیں. فائنلی اس نے دیکھا کوئی بندہ آگے بڑھ کے اس کا قتل نہیں کر رہا، کوئی بندہ اس کا سر نہیں اڑا رہا. محمد مجبور ہو گیا، اب مجبور ہو گیا کہ اس کے سارے ساتھی جو وہاں پہ کھڑے ہیں، اس کے سارے بڑے بڑے جرنیل جو اس کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی اس کا قتل نہیں کر رہا. اب کیا ہے؟ اب محمد مجبور ہو گیا. ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں نہیں اس ٹائم پہ شیطان آ گیا تھا میرے اوپر. اچھا ٹھیک ہے، جا دفعہ ہو جا. اوکے اب محمد کیا ہے؟ اب وہ چلا گیا. اب محمد کیا کہہ رہا ہے؟ اب ایک کنجو صحابیوں میرے کیوں نہیں قتل کیا تھا جب میں نے کہہ دیا تھا؟
تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اشارہ کر دیتے، ہمیں اشارہ کر دیتے. محمد کیسے اشارہ کرتا؟ سامنے اس کا مین بندہ کھڑا ہے عثمان، اس کے ساتھ عمر بھی کھڑا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ آیتیں بدل دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ محمد کہتا ہے یہ میرے لیے بھی فٹنگ نہیں ہے کہ میں آنکھوں سے اشارہ کروں. اچھا اس میں آگے جی اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے، یہ جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اٹ از ناٹ بفٹنگ فار اے پروفیٹ دیٹ ہز آئیز بی ڈیسیٹفل. ڈیسیٹفل از ناٹ اشارہ، بلکہ ڈیسیٹفل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکے بازی کرنا ہے نا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہاں مکاری مکاری کرنا یا دھوکے بازی کرنا نہیں. ڈیسیٹ تو سمجھو، پھر مکاری میں تو یہ لوگ پلاننگ لے لیں گے، دھوکے بازی ہم لیتے ہیں. تو بھائی اگر آنکھوں سے دھوکے بازی نہیں بھی کی تھی لیکن دل میں تو دھوکے بازی تھی نا رسول اللہ کے، کیونکہ اس نے تو کلیئر کیونکہ وہ کٹ کہہ دیا دل تھا نا میں اسے مار چاہ دو. رہے تھے بالکل. کہ ہاں، تو آنکھوں سے نہیں، آنکھوں سے وہ دھوکے بازی نہیں کر رہے تھے لیکن ان کے دل میں تو دھوکے بازی تھی. یہ تو ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے. بھائی وہ کلیئرلی اس کی معافی لینا نہیں چاہ رہا تھا، 3 دفعہ اس نے معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے، 3 دفعہ اس نے معاف نہیں کیا. اور یہ میں بس آ رہا ہو اس کو مارا تو نہیں گیا تھا. ہاں نہیں مارا کیا تھا. میں نے کہا تو تھا کہ اس کو، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو مار دیا گیا تھا. میں نے کہا تھا محمد نے کہا تھا اگر یہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی ہو تو اسے مار دینا. کیوں بچ کس طرح گیا؟ عثمان کی وجہ سے. کزن آف عثمان ہے، کزن آف عثمان ہے، اس وجہ سے بچ گیا. اور رائٹ آن دا اسپاٹ ساحل بھائی آپ نے بات کی ہے. کوائٹ فرینکلی محمد واز ڈیسیٹفل. وہاں پہ اسے اپنے ان صحابیوں کے سامنے ڈیسیٹ شو نہیں کرنی چاہیے تھی. اسے کہنا چاہیے مارو، لیکن اسے نہیں کہا کیونکہ اسے پتا میرے میجر جرنیل عثمان عمر مل گئے ہوئے ہیں. میں ان کے سامنے اگر اس کزن کو مروا دوں گا اس کے، تو شاید وہ میرے ساتھ نہ جڑے. That's the reality. یہ آگے ہمارے سے بولے اچھا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ والی حدیث میں دکھا چکا ہوں. یہی حدیث میں اپنی پرانے سٹریم کے اندر دکھا چکا ہوں. اس کو لگتا ہے میں نے دکھا نہیں ہوا. کئی بار دکھایا ہوا. ہاں یہ محمد کی ڈیسیٹ دکھائی ہوئی ہے کئی دفعہ اس طریقے سے. بولنا انہوں نے کل کلین مارا نہیں گیا تھا. اب بے مارا نہیں گیا تھا، کیوں نہیں مارا گیا تھا؟ باقی ساروں کو مروا دیا. وہ جو باقی کی لڑکیاں تھیں انہیں کیوں مار دیا؟ وہ کیوں نہیں آئی محمد کے سامنے ایسے ہی؟ یہ جو 2 لڑکیاں ہیں اسی حدیث کے اندر، یہ جو 2 لڑکیاں ہیں اور باقی کے لوگ ہیں، وہ محمد کے سامنے کیوں نہیں کھڑے کیے گئے؟ باقی کے 3 بندے اور 2 لڑکیاں، 5 لوگ اور جو ہیں وہ محمد کے سامنے کیوں نہیں کھڑے کیے گئے؟ ان کو کیوں فٹافٹ مروا دیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ عثمان یا عمر یا علی کے کزنز نہیں تھے، ان کو مار دیا گیا. سمپل جو ہے نا فیملی فرینڈز کی وہ ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پرچی. فیملی فرینڈز اونرشپ پرچی ڈالی جا رہی ہے ساحل. وہ کیا بولتے ہیں، وہ ایک ورڈ ہے نا یار، اپنے ہی گھر کے خاندان والوں کو پریفرنس دیتے، کیا بولتے ہیں اس کو، بالی ووڈ میں چلتا نا. کوئی لکھو یار کمنٹ میں. نیپوٹزم بالکل آ گیا. ہاں اپنا گھر والا سب چھوڑ دو اور یہ آگے ہو اسے گورنر بنایا گیا. ابے عثمان کا کزن تھا، وہ وزیر بن گیا، وہ خلیفہ بن گیا، اسے جو مرضی بنا لو. محمد تو مرا گیا ہوا ہے، جو مرضی کر دو اس کے ساتھ. تمہارے اپنے گھر والے ہیں، ان کو جو مرضی بنا دو. وہاں پہ کون سی ہو رہی ہے ووٹنگ کہ فلانی جگہ کا گورنر ووٹنگ سے بنے گا؟ نہیں، جو خلیفہ نے کہہ دیا وہ خلیفہ وقت نے پورا. بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس بندے نے منہ سے آیت نکالی اور محمد نے کہا یہی ہے، اس کو لکھ دو. قرآن ایک انسان کا کلام ہے. نیپوٹزم کی بیس کے اوپر پتھر بھرے ہوئے ہیں یار اس حمزہ کے دماغ کے اندر. مجھے سمجھ نہیں آتا کون سے پتھروں والا دماغ ہے اس کا. ہیلو یار، بیک چینج کر رہے ہو تب سے، یہاں سے جواب بھی تو سن لو. آپ کی پہلی بونگی اس حدیث میں آپ نے کہا کہ محمد نے اس لیے اس کو معاف کیا کہ وہ عثمان کا کزن تھا. اسی حدیث میں لکھا ہے کہ جو ایک بندہ تھا
उसने भी मोहम्मद से माफी मांगी, मोहम्मद ने इसको माफ किया। चलो निकालो हदीस पूरी, निकालो ना, अगर दम है पूरा, दम है पूरा, दम है पूरा, अभी दिखाओ ना पूरी हदीस। नहीं पहले अपनी बात पे रहो ना मुकम्मल भाई, मैं तब से आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं तब से आपकी बात सुन रहा हूँ। ये जो नेपोटिज्म किया मोहम्मद ने इसके ऊपर, साद बिन अबी सरा के ऊपर, नेपोटिज्म नहीं किया इसमें, नेपोटिज्म नहीं किया, फिर ओके नहीं किया। मुझे तो बताओ, आपने एक मिनट भाई, मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, तब से बता रहे हो आप, असल में साद बिन अबी सरा के ऊपर बात क्यों गई थी लास्ट स्ट्रीम में? ओके बताओ। नहीं पहले मुझे सवाल का जवाब दो ना, जो साहिल ने कहा कि, एक सेकंड, सबसे पहले शट अप यू सन ऑफ अ गन, सबसे पहले साद बिन अबी सरा के ऊपर बात क्यों गई थी? पहले वहां पे आओ आप मेरे साथ। जो कुरान की आयत है उसके अंदर वो जो अल्फाज हैं वो साद बिन अबी सरा के थे या नहीं थे, बताओ भाई। तरीके से बात करो ना, आपको यहाँ से तरीके से बात करें भाई। वो जो अल्फाज हैं वो साद बिन अबी सरा के थे कि नहीं थे? थे भाई, थे, ओके। तो इसका मतलब है कुरान में जो लफ्ज हैं वो अल्लाह की बजाय एक इंसान के थे। अभी सरा ने क्या किया, मुझे शैतान ने धोखा दिया था, वो भी तो कोड करो ना हदीस, इब्न दाऊद की कोड करो ना हदीस, शैतान ने, अच्छा वो कोड करो ना हदीस 4358 शैतान का धोखा, ठीक है भाई। भाई एक्सपोज हो रहे हो पूरी तरीके से, आप अपनी ऑडियंस पूरी एक्सपोज हो रहे हो, पूरा एक्सपोज हो रहे हो, अरे पूरा एक्सपोज हो रहे हो अपनी ऑडियंस के पास। हदीस को पूरा दिखाऊंगा भाई। उसे कब पता लगा? क्या कब पता लगा? कब पता लगा कि उस शैतान ने उसे धोखा दिया? भाई वो प्रॉफिट के सामने आया भाई, कहा कि मुझे माफ करो, मुझे शैतान ने धोखा दिया था, बात खत्म, प्रॉफिट ने माफ कर दिया इसको। ओके ये देखो, शैतान का धोखा देखो। सो साद बिन अबी सरा मदीना से 6 साल गायब रहा, 7 साल या 6 साल या 8 साल। मक्का में जाके जब मोहम्मद ने उसको कत्ल करने का कहा गया, उस वक्त उसने आके कहा कि मुझे शैतान ने धोखा दिया, मुझे माफ कर दो, राइट? नॉट एट ऑल। पढ़ो क्या लिखा है तुम्हारी हदीस, क्या पढ़ो। उस्मान अबी दाऊद 45:8 आपके सामने है। एक मिनट, पुरानी मैं पढ़ रहा हूँ, पुरानी हदीस आपने क्यों ली अभी? पहले तो वहां पर लिखा था कि प्रॉफिट ने किसी और को माफ नहीं किया, शैतान ने धोखा दिया। पढ़ो जरा इसको, शैतान ने धोखा दिया था ना, ये कब कहा उसने? शैतान मेड हिम स्लिप एंड ही जॉइंड द इन्फिडेल्स। क्या कब कहा? अरे भाई कहा या नहीं कहा उसने? आप मुझे बता रहे हो ना, कहा या नहीं कहा? मुझे देखो कब कहा, देखो क्या बता रहे हो आप क्या एक मिनट भाई, आप उस वक्त उसके दिल में आ गए थे क्या भाई? दिल में आ गए थे, दिल गया बाहर में। मोहम्मद से वो भागा, मक्का में रहा, एज ए इनफिडल रहा, क्योंकि उसे पता था कि मोहम्मद एक बहुत बड़ा बगैरत इंसान है और झूठा इंसान है। अब मोहम्मद ने मक्का फतह कर लिया। जब मोहम्मद ने मक्का फतह कर लिया और उसको कत्ल का हुक्म दिया, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कमांडेड टू किल हिम ऑन द डे ऑफ कंक्वेस्ट। उस्मान इब्ने अफाम sought protection from him for him। उस्मान ने उसके लिए प्रोटेक्शन ली, फिर मोहम्मद ने प्रोटेक्शन दी। उस वक्त वो कह रहा है कि मुझे शैतान ने बहका दिया था। अब बात सिंपल ये है कि जब उसको कत्ल की धमकी दी गई, उस्मान ने उसे सिखाया, अबे साले क्या कर रहा है, मर जाएगा, मुझे भी पता है कि मोहम्मद झूठा नबी है, हमने खिलाफत लेनी है, तुझे मैं खलीफा जब बन जाऊंगा ना तो तुझे मैं गवर्नर बना दूंगा, चिल करके खाई पी ऐशी करी। और क्या है इसके अंदर? दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं, और इसके अंदर क्या है बताओ मुझे। बाइबल की लैंग्वेज यही है ना, गालियां निकाला। सुनो जवाब भाई। पहले जब शिवरिंग हो रही है ना, पहले हदीस ही चेंज कर। तुम लोग जो हो इतने बेगैरत हो कि तुम लोग जो हो तलवार के नीचे मोहम्मद को भी गाली दे सकते हो, हमने दिखाया हुआ है, ये तकैया है। वही तकैया तुम्हारे साथ किया साद बिन अबी सरा ने अपनी जान बचाने के लिए, और उस्मान ने, उसको भी पता था मोहम्मद 2 नंबर नबी है, साद बिन अबी सरा को भी पता था कि मोहम्मद 2 नंबर नबी है, दोनों को पता था मोहम्मद 2 नंबर नबी है। और अब क्या हो रहा है? उस्मान जब ताकत में आया उसने साद को जो मर्जी बना दिया। अब तुम लोग घबरा रहे हो, थम रहे हो, कोई दूसरा नहीं घबरा रहा तुम लोगों से। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम इसको डिफेंड कैसे करें। और सबसे इंपॉर्टेंटली तुमने ये बात मान ली है कि कुरान के अंदर एक इंसान का कलाम है। थैंक यू। सुनो ना भाई, सुनो ना पहली बात, पूरी हदीस दिखाओ ना पहले। जो ये साहिल कह रहा था ना, नेपोटिज्म की बात है भाई, उसी हदीस में प्रॉफिट ने। रिलैक्स,
मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, कुरान के अंदर इंसान का कलाम क्यों है? दोस्तों, कुछ लोग कुछ भी नहीं समझना चाहते हैं। वो इतने गर्म तवे पर होते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं, और इसी मिजाज की वजह से पूरी दुनिया के लोग मोमिनों से धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं। क्या मोमिनों का ये उतावलापन इस्लाम को सच्चा दीन और रसूलुल्लाह को एक बेस्ट रोल मॉडल साबित कर पाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।